سینٹر پوائنٹ کیا ہے اور وہ سینٹر پوائنٹ مجھے اس فیصلے میں نظر نہیں آتا. وہ سینٹر پوائنٹ یہ ہے کہ ایک آڈیو لیک ہوئی ہے اور وہ آڈیو کوئی معمولی لیک نہیں ہے. اس کی تحقیق ہوئی کہ یہ آڈیو کس نے لیک کی, کون کیریکٹرز تھے. یعنی آپ اتنی, اور ظاہر ہے ہمارے چیف جسٹس ہیں, اگر ان کی کسی بھی فیملی ممبر کی, یا عابد زبیری صاحب ہیں ویری آنریبل لائر, ان کی کوئی آڈیو, تو سب سے پہلی ان کی طرف سے ڈیمانڈ آنی چاہیے تھی. آئی ایم سرپرائز, عابد زبیری صاحب کی ڈیمانڈ آنی چاہیے تھی کہ اس کی تحقیق کی جائے. تحقیق کے لیے تو کمیشن بنایا تھا نا, اسی کے اوپر اعتراض. یہی تو میں آپ بات سے کہہ رہا ہوں, تو یہی تو اس فیصلے میں سکم ہے کہ اس آڈیو کا کیا بنا. آپ مجھے بتائیں وہ آڈیو صحیح تھی, غلط تھی؟ آج ہم سب لوگ بیٹھے ہیں نا, کیا کسی کو پتا ہے وہ آڈیو صحیح تھی یا غلط تھی؟ اگر صحیح تھی تو کیا ہوا, اور غلط تھی تو ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ اچھا, اس میں چھوٹا سا گلچ یہ ہے کہ جب وہ کمیشن بنایا گیا تو اس میں جو ممبران شریک تھے اس کے اوپر اعتراض ہوا چیئرمین تحریک انصاف اور دیگر کو جنہوں نے یہ درخواست دائر کی. اب پوائنٹ نمبر 24 اگر آپ اس فیصلے کا ریفر کریں تو اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان پورے سیناریو کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ بڑا تعجب کی بات ہے کہ وہ فیصلہ جو صوبائی حکومتوں سے متعلق ہم کر رہے تھے وہ اس کی سماعت چل رہی ہوتی ہے یا وہ آنے کا وقت ہوتا ہے تو آڈیو لیکس آنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس سے متعلق سارا کا سارا معاملہ. اس سے زیادہ علینا, اس سے زیادہ سیریس بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیا اس وقت سپریم کورٹ کو یہ سٹرائک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے تھا؟ یہ تحقیق کر کے ایکسپوز کرتے نا ان لوگوں کو جو یہ آڈیو لیکس کرتے ہیں, جو آڈیو ریکارڈ کرتے ہیں, ان کو ایکسپوز کرنا سپریم کورٹ کا کام تھا نا. ان کو بجائے اس کے کہ آپ اس کو سائڈ ٹریک کر دیں, آپ اس چیز کو, ججز پر اعتراض, سپریم کورٹ پر حملہ کیسے ہو گیا؟ یہ ہم نے صرف ججز ہی نہیں, وکیلوں کو دیکھا ہے کہ اگر وہ کسی ایک کیس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور اس کی کوئی کنفلکٹنگ پارٹی اگلے بار ان کو ہائر کر لیتی ہے تو وہ ایکسکیوز کر لیتے ہیں کہ میں ان کا وکیل رہا ہوں. اور یہ بارہا سپریم کورٹ میں جو ہے ہم نے دیکھا ہے, ناٹ بیفور می کا جملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بارہا ہم نے ججز کے, اس کے بہت سے ریزنز ہوتے ہیں. اس کے صرف یہی ریزن نہیں ہوتے کہ آپ کا کوئی وکیل ہوتا ہے تو جج یہ کہہ دیتا ہے کہ میں چونکہ کسی کیس میں ان کا وکیل رہا ہوں, یا وہ کہتے ہیں تو وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے. اس میں مطلب حیرانگی ہے کہ یہاں تو ایک سے زائد ججز کا نام آیا ہے اور اس کے باوجود وہی بینچ فیصلہ کر رہی ہے. تو وہ فیصلہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اس فیصلے پر کیوں نہ تنقید ہو کہ جس میں آپ بیٹھے خود ہی اپنا فیصلہ کر رہے ہیں, آپ اپنے متعلق خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں. اس سے بڑا جو ہے وہ ایک بائزڈ اوپینین اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں کبھی بھی اپنے ہی خلاف کمپلینٹ کا جج نہیں ہو سکتا. میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میرا وہ ہے, میں فیصلہ کروں گا کہ یہ بات درست ہے کہ غلط ہے. اور جس طرح ابھی پاشا صاحب نے ارسلان افتخار والی بات کی, اس میں یہی بات آئی تھی سامنے کہ جی آپ کا کوئی وہ ہو نہ ہو, لیکن چونکہ آپ کا کہیں نہ کہیں خون کا رشتہ بنتا ہے کسی سے, تو پھر آپ اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے. اب اگر آپ کے حوالے سے ڈائریکٹلی, آپ کی نہیں, کہیں بھی کسی حوالے سے آپ کا نام آ رہا ہے کسی آڈیو میں, کسی حوالے سے بھی, میں مریم نواز صاحبہ کی تنقید کو نہیں وہ کر رہا, لیکن کسی حوالے سے بھی, تو پہلا کام بہت, اور اس سے ججز کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں چونکہ میرا نام آ گیا ہے I will not sit in this bench. اور زبیری صاحب کو بھی یہ کہنا چاہیے تھا, نہیں میرا نام وہ آیا ہے تو میں چاہوں گا کہ اس کی تحقیق کی جائے اور معلوم کیا جائے کہ کس نے ریکارڈ کی ہے, معلوم کیا جائے, ان لوگوں کو ایکسپوز کیا جائے. آپ جب تحقیق کا کہتے ہیں تو آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا سٹے آرڈر نہ لیا جاتا ہے جو کمیشن بنایا تھا اس کے اوپر, یا پھر وہ ووٹو لے لیتے؟ آپ کمیشن میں اور اضافہ کروا دیتے نا, اس میں ججز کا اضافہ کروا دیتے, 3-4 ججز کا, لیکن کمیشن کے خلاف سٹے وہ کرنا, اور وہ تو میرا خیال اس کا مطلب ہے آپ آڈیو کی تحقیقات کروانا ہی نہیں چاہ رہے تھے.